السلام علیکم. آج ناظرین بہت سی چیزیں ڈسکس کرنے والی، جن میں سے ایک عمران خان صاحب کا ٹویٹ ہے. دوسری بات جو ایک بڑی کنٹروورسی چل رہی ہے، مریم نواز صاحبہ نے جو ہاتھ ملایا ہے یو اے ای کے MBZ صاحب کے ساتھ. لیکن ابھی ٹاپ آف دا لسٹ جو ہے وہ عطا اللہ تارڑ صاحب جو ہمارے کمیونیکیشن کے منسٹر ہیں، انہوں نے جو رسپانس کے طور پہ جو رپورٹ آئی تھی، جو پچھلے ہم نے آئی تھنک پرسوں کے کلپ میں ذکر بھی کیا تھا اس کا، اسی پہ بلکہ کلپ تھی ہماری، کہ جو انٹرنیٹ کا لاس ہوا ہے، ڈیٹا لاس کی وجہ سے جو فائنینشیل لاس ہوا ہے پاکستان میں، جو کہ $1.72 بلین کے قریب بتایا جا رہا ہے غالباً، وہ انہوں نے فرمایا ہے کہ انٹرنیٹ جو ہے پاکستان میں نہ صرف بہتر ہے بلکہ بہت سستا اور چیپر بھی ہے جنرلی ایز کمپیئر ٹو سیورل ادر کنٹریز. اور انہوں نے ڈسمس کیا کہ یہ رپورٹ جو ہے انٹرنیٹ آؤٹیجز کی ملک میں کیونکہ بہت میسو فائنینشیل لاس ہوا ہے، یہ سب بیکار ہے. اب یا وہ سمجھنا چاہ نہیں رہے کہ رپورٹ کا بتانے کا مقصد کیا ہے، یا وہ سمجھ رہے ہیں اور جان بوجھ کے اس کو چھپا رہے ہیں. اس میں انٹرنیٹ کی پرائس سے متعلق نہیں کنسرن تھا کہ انٹرنیٹ مہنگا ہے، اس کی یوزیج مشکل ہے پاکستان میں. انٹرنیٹ مہنگا ہے، اس کی یوزیج مشکل ہے پاکستان میں. کمپلینٹ یہ نہیں ہے. کمپلینٹ یہ تھی کہ انٹرنیٹ کو وقتاً فوقتاً بند کرنے سے، سلو ڈاؤن کرنے سے اور اسپیسیفک ایپس کو نقصان پہنچانے سے ای کامرس کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو ولاگنگ کے تھرو پیسے کمانے کا انفراسٹرکچر ہے، پوری ایک ڈیجیٹل اکانومی ہے، وہ سلو ڈاؤن ہوتی ہے. اور اس کی وجہ سے گروس نیٹ لاس جو ہوتا ہے، یعنی کہ جو کمپیریٹیو ٹو پاپولیشن نہیں بٹ سمپل منی ٹرمز کے اندر، آبجیکٹیو ٹرمز کے اندر اتنا لاس پاکستان کو ہوا ہے یہ حرکتیں کرنے کی وجہ سے. اب ان کی سورسز کو ڈسپیوٹ کر سکتے ہیں کہ وہ جو VPN.com ہے، ٹاپ 10 VPN.com اس طرح کا کوئی ادارہ ہے، وہ کتنا کوئی کریڈیبل ہے اور اس کی ڈیٹا کی سورسز کہاں سے آ رہی ہیں. اگین انہوں نے بھی کوئی سورسز کوٹ کی ہوئی ہیں، ان پہ تنقید کی جا سکتی ہے کہ وہ یہ ڈیٹا اخذ کہاں سے کر رہے ہیں جس کی بنیاد پہ وہ یہ اسیسمنٹ بنا رہے ہیں. لیکن یہ ڈیبیٹ کرنا کہ جو انہوں نے پریزنٹ کیا ہے وہی، مطلب اس کا پریمس ہی چینج کر دینا کہ نہیں، پریمس یہ نہیں ہے کہ لوگوں نے لاس جو کمایا ہے انٹرنیٹ کے سلو ڈاؤن یا بند ہونے سے. سوال یہاں پہ یہ ہے کہ انٹرنیٹ سستا کہاں ہے استعمال کرنے میں اور انٹرنیٹ ایکسیسیبل کہاں ہے. پریمس چینج کرنے کی بنیاد پہ تو واقعی میں انٹرنیٹ بہت سستا ہے اور بڑا وائڈلی اویلیبل ہے، لیکن وہ ہے کہ اگر شارک تار نہ کاٹ دے ہماری اور نیٹ آ رہا ہو، یا ہماری سرکار نہ فیصلہ کر دے کہ وہ آج نیٹ بند کر رہے ہیں لوکلی، ریجنلی یا پورے نیشنل اسکیل پہ، یا کچھ ایپس کو سلو ڈاؤن کر رہے ہیں. ابھی تک جو ٹویٹر جو ہے، جو کہ پرائمرلی بتایا جا رہا ہے کہ 1.62 بلین، یعنی کہ اکثر بلک تھا ہمارے لاس کا، یعنی 70-80% پلس بلک جو ہے ہمارے لاس کا، جو فائنینشیل لاس ہوا ہے وہ ٹویٹر کے بند ہونے کی وجہ سے ہے. تو وہ ایپ تو ابھی تک بند ہے. اگر انٹرنیٹ اچھی طرح اویلیبل بھی ہو جائے پاکستان کے اندر اور چیپ بھی ہو، تو ٹویٹر کو ایکسیس کرنے کے لیے تو آپ کو 3-4-5 ہوپس کے تھرو جمپ لگانی ہوتی ہے، اور وہ سلو ایکسیس ہوتا ہے، اس کی فنکشننگ بھی سلو ہے. پھر آبویسلی یہ چیزیں پیمنٹ گیٹ ویز کو بھی افیکٹ کرتی ہیں. مجھے اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. شاید یہ شزا خواجہ صاحبہ اور عطا تارڑ صاحب کا کام تھا، جو کہ کرنا چاہیے تھا ان کو، کہ وہ عوام کو تسلی دیتے کہ نہیں یار، ہمارا انٹرنیٹ بالکل ٹھیک چل رہا ہے اور ہم نے کوئی شرارت نہیں کی اس کے ساتھ. لیکن بہرحال اب آتے ہیں دوسرے مدعے کی طرف. ہمارے انصار عباسی صاحب کی ایک سٹوری آئی ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے ایک بنی گالہ میں شفٹ کرنے کی ڈیل کرانے کی کوشش کی گئی تھی، اور ایک ڈیل کہ انہیں علی امین گنڈا پور کی حوالے خیبر میں شفٹ کر دیا جائے، خیبر پختونخوا گورنمنٹ کے جیلز میں شفٹ کر دیا جائے. اور یہ دونوں اپیرنٹلی بیک چینل کے ذریعے کمیونیکیٹ کی گئی تھی باتیں، اور ریجیکٹ ہوئی تھی دونوں آفرز. اب یہ کتنی کوئی ویراسٹی ہے ان کے کلیم کی عباسی صاحب کی کہ یہ صحیح بات کر رہے ہیں، یہ رپورٹ کہاں سے کر رہے ہیں؟ کیونکہ چیف منسٹر KP جو ہیں علی امین گنڈا پور، انہوں نے ڈینائی کر دیا اور انہوں نے کہا میرا نام آپ کیوں اس میں ایم ہی گھسا رہے ہیں کہ میں نے تو ایسی کوئی ڈیمانڈ نہیں کی. بہرحال اگر ہم ایک پرزمپشن کر لیں کہ اگر اس طرح کی ایک پولیٹیکل ٹرموائل ہے تو اس میں بیک ڈور چینل کمیونیکیشن تو چل رہی ہوگی یقیناً. یعنی ان کی طرف سے بھی آفر کی گئی ہوگی کہ آپ کو ہم ہاؤس ریسٹ میں لے جاتے ہیں، یا آپ کو ہم KP شفٹ کر دیتے ہیں. کچھ ان لوگوں کی طرف سے بھی ڈیمانڈ کی گئی ہوں گی PTI کی طرف سے کہ ہمیں ریلیز کیا جائے وغیرہ وغیرہ. تو اتفاق تو نہیں اس بات پہ کر سکتے کہ یہ ڈیمانڈ سچ تھیں یا نہیں تھیں، یہ نیگوسیشنز ہوئیں یا نہیں ہوئیں. لیکن ایک یہ تو حقیقت ہے کہ اس سے، اور عمران خان صاحب کی جو ابھی ٹویٹ آئی ہے کل، جس میں انہوں نے آج کی جو ہماری اس وقت ہائیبرڈ رجیم ہے PDM کی اور ہماری فوج کے درمیان جو ایک نیکسس بنا ہوا ہے اور ٹیکنوکریٹس کا ایک نیکسس بنا ہوا ہے، اس کو انہوں نے ڈسکرائب کیا کہ وہ یحییٰ خان کی آمریت جیسا. اور انہوں نے کہا کہ میں مختلف ادوار میں رہا ہوں پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ کے، اور ان میں سے جو بدترین تھی وہ ضیاء اور یحییٰ خان کی تھی.
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ مشرف کی پھر قدرے بہتر تھی کیونکہ کریک ڈاؤن تو جمہوری پروسیس پہ کر رہا تھا, انڈیپینڈنٹ جوڈیشری پہ کر رہا تھا, بٹ وہ ریلیونٹلی لبرل تھا اور میڈیا کے معاملے میں لینینٹ تھا, جس کی وجہ سے کچھ گفتگو وغیرہ ہو جاتی تھی اور ایک ڈسکورس چلتا رہتا تھا پاکستان کے اندر. ان کا یہ کہنا ہے کہ یحییٰ خان نے جو ہتھ کنڈے استعمال کیے تھے جمہوریت کو کنٹرول کرنے کے لیے, آزاد جوڈیشری کو اپنے قابو میں لانے کے لیے اور میڈیا پہ سپریشن کرنے کے لیے, اس طرح کا ایک ماحول پاکستان میں اس وقت کریٹ ہو گیا ہوا ہے. اور انہوں نے اس کو ایک ہارش ڈکٹیٹرشپ سے کمپیئر کیا. یہاں سے منیر صاحب پہ انہوں نے الزام لگایا کہ وہ ایک سافٹ ڈکٹیٹر صرف نام میں ہے, یعنی کہ وہ پیچھے سے چلا رہے ہیں لیکن ایکچولی وہ بہت ایک ہارڈ فسٹ, آئرن فسٹ کے ساتھ ملک کو چلا رہے ہیں. اب جب آپ ایسے الزام لگاتے ہیں اور ایسی سٹوریز باہر آتی ہیں, میڈیا کے تھرو لیک ہوتی ہیں, تو اصل بات یہی پروو ہوتی ہے کہ جو ہے نیگوسیشنز بیک چینل وہ نہیں ورک کر رہے ہیں اور ڈیل غالباً نہیں بننے والی آنے والے دنوں میں. ایک بات چلی تھی مارکیٹ کے اندر کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے پہ ڈیل ہو جائے گی یا ان سے پہلے ڈیل ہو جائے گی, اور یہ جنرلی بھی ملک کے بھلے اور بہتری کے لیے ہوگا کہ ایک امن کی صورتحال کریٹ ہو اور کسی نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ کی طرف سارے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز پاکستان میں آئیں. لیکن اب یہ لگ رہا ہے خان صاحب کی ٹویٹ کی بنیاد پہ اور یہ جو نیوز سٹوری لیک ہوئی ہے کہ شاید ڈیل نہیں ہو رہی. اس میں سے ایک اور گنجائش یہ نکلتی ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے, یعنی ہماری جو ملٹری اسٹیٹ ہے وہ مجبور ہو کے عمران خان صاحب کو ریلیز کر رہی ہے واقعی میں کسی ڈونلڈ ٹرمپ کے پریشر کے اندر, پوٹینشیل پریشر کے اندر. اور اب عمران خان صاحب اور ان کی پارٹی پولیٹیکل مائلیج سکور کرنا چاہ رہے ہیں اس سے, یعنی کہ اس سے بڑی بڑکیں مار کے وہ یہ شو کر رہے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ ہم باہر بھی آ جائیں گے, یعنی ان قریب ان کو نظر آ رہا ہے, ان کو ایسی کمیونیکیشنز مل گئی ہیں بیک ڈور سے اپنے وکلاء وغیرہ کے تھرو, پارٹی ورکرز کے تھرو, کہ آپ باہر آ رہے ہیں. تو اب اس کے اندر ایک انوائرمنٹ کریٹ کر رہے ہیں کہ ہاں دیکھو ہماری وکٹری, جب سب آڈز ہمارے خلاف تھے اور اسٹیٹ بالکل انٹرسٹڈ نہیں تھی ہمیں ریلیز کرنے میں. تو میرے ذہن میں تو یہ دو سینیریوز آتے ہیں کہ یا انہیں پتہ ہے اور ڈیل ہو گئی ہے اور کوئی سیٹلمنٹ ہو رہی ہے اور اب اس سے میکسیمم پولیٹیکل مائلیج نکالنے کے لیے اسٹیٹمنٹس دی جا رہی ہیں, یا آن دی ادر ہینڈ کہ ڈیل نہیں ہو رہی اور سارے نیگوسیشنز بریک ڈاؤن کر گئے ہیں. تو یہ ایک بالکل خوشائن بات نہیں ہوگی, کیونکہ ایک ایکسپیکٹیشن تھی ڈونلڈ ٹرمپ کی جنوری میں جو 20-25 کے قریب جو ان کی سویرنگ ان ہوگی ایز پریزیڈنٹ, کہ اب ایک نیگوشیٹڈ سیٹلمنٹ پاکستان میں ہو جائے گی اور پاکستان کے پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز ایک میچور کردار ادا کرنا شروع کریں گے اور پاکستان کو ریکنسیلیشن اور ریکنسٹرکشن کی طرف لے کے جائیں گے, بیکاز ہماری اکانومی جو ہے وہ شیمبلز کے اندر ہے. اب یہ ساری تو بات تھی ہماری بیک ڈور پولیٹیکل کمیونیکیشن کی جو ساری مطلب مفروضیں ہیں, کیا سرائی ہیں, ہم ہائپوتھسائز کر رہے ہیں. جو ان کے اوپنلی نیگوسیشنز ہو رہی ہیں ود دا گورنمنٹ, جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, تو انہوں نے ڈیمانڈ کیا کہ پی ٹی آئی جو اپنی ڈیمانڈس ہیں وہ ریٹرن میں ہمیں دیں. اب ظاہر بات ہے وہ ریٹرن میں اس لیے مانگ رہے ہیں کہ ان ڈیمانڈس کے اندر پبلک بیانیہ سے کچھ ہٹ کے بھی ڈیمانڈز ہوگی, تو وہ چاہیں گے کہ ان کی تشہیر کریں اور کہیں کہ ہاں دیکھا یہ تو ہمارے سے معافی مانگ رہا ہے, یا یہ تو ہمارے سے رہائی مانگ رہا ہے, یا بنی گالا میں ہاؤس ریسٹ مانگ رہا ہے وغیرہ وغیرہ. بیکاز جب عمران خان صاحب کی ابھی پولیٹیکل امیج یا برانڈنگ بن چکی ہوئی ہے کہ انہوں نے واحد پاکستانی پولیٹیکل لیڈر ہیں جنہوں نے سختی سے جھیلا ہے جیل کو بھی, اور انہوں نے ایک ٹف ریزولوٹ سٹینڈ لیا ہے ہماری ملٹری اسٹیٹ کے خلاف. اور ایک مجھے ایک تصور بن چکا ہوا ہے کہ ہاں کبھی نہ کبھی ہمارے سویلین لیڈر ہماری ملٹری لیڈرشپ کو نہ تو کہہ دیتے ہیں, لیکن وہ نہ ہمیشہ ہاں میں تبدیل ہوتی ہے. عمران خان صاحب اور پی ٹی آئی کی اس وقت جو برانڈنگ ہے, جو کہ میرے خیال میں اس وقت بہت زیادہ طاقتور ہے ملک بھر میں اور ایکسپرٹ کمیونٹی میں بھی اسپیشلی, وہ یہی ہے کہ وہ ہاں کو نہ میں تبدیل نہیں کر پا رہے اور خان صاحب ڈٹ گئے ہیں. تو وہ اس کا امیج بریک کرنے کے لیے شاید نون لیگ کی جو ریاست جو حکومت ہے, جو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے سو کالڈ, وہ چاہ رہی ہے کہ ریٹرن میں ان کو کچھ اسٹیٹمنٹس مل جائیں جہاں پہ کوئی رعایت وغیرہ انہوں نے مانگی ہو کہ یار کوئی اے سی پنکھا لگا دو, یا مجھے گھر میں شفٹ کر دو, یا میرے کھانے کا ایسے کچھ کر دو. تو ان ڈیمانڈز میں سے وہ چیزیں, وہ امبیرسنگ جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو پبلکلی وہ تشہیر کر کے ان پہ پریشر ڈال سکیں. جہاں تک تعلق ہے بیک ڈور ہڈن نیگوسیشنز کا, وی کی ناٹ سے, ہم صرف ایسٹیمیٹ کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں کہ کیا اس ملک کی خیر ہوگی ان چیزوں کے اندر. اندازے ہیں, مفروضے ہیں, لوگوں کے کالمز ہیں, انصار عباسی صاحب جیسے تجزیہ نگاروں کے تجزیے ہیں, اور کچھ جو انسائڈرز ہیں ان کی اسٹیٹمنٹس ہیں جن کو ہم ان کے مطابق چل سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ایکچوئل ذرائع, کوئی ایکچوئل فیکٹس اینڈ فگرز نہیں ہیں. ظاہری بات ہے یہ نیگوسیشنز ہڈن ہی ہوتی ہیں. سب سے پہلے آپ سب کا بہت شکریہ ہمیں سبسکرائب کرنے کے لیے. جن دوستوں نے ہماری فیملی میں شامل ہوئے 3000 کی سبسکرپشن لے کے, کائنڈلی ہمیں واٹس ایپ کیا کریں تاکہ ہمیں پتہ ہو کہ ہم نے کس گروپ میں ایڈ کرنا ہے. ویسے جو آپ سبسکرائب کر رہے ہیں اس کے لیے آپ کو 12 ویڈیوز ہر مہینے ملیں گے جو پرائیویٹ ویڈیوز ہوگی, یعنی کہ وہ کانٹینٹ کسی نے نہ پہلے دیکھا ہوگا نہ وہ کبھی کسی مین چینل پہ اپلوڈ ہوگا. وہ صرف آپ کے کنزمپشن کے لیے ہوگا جو 3000 کی سبسکرپشن پے کر رہے ہیں. اب وہ کانٹینٹ ہوگا کیا, اس میں آپ کو لائف سٹوریز پتہ چلیں گی,
کچھ فلسافیکل آئیڈیاز ڈسکس ہوں گے, کچھ پرٹیکولر انسٹنٹس ہوتے ہیں جس کی وجہ سے چینلز ڈیمونیٹائز ہو جاتے ہیں, وہ گریٹ ڈیٹیل میں ڈسکس ہوں گے. کچھ آپ کے ساتھ کانٹینٹ شیئر کیا جائے گا جو اویلیبل نہیں ہے عام پبلک کو, اور جو پبلکلی اس طرح شیئر بھی نہیں ہو سکتا. موسٹلی چیزیں ایجوکیشن ریلیٹڈ ہوں گی, ہر چیز کا کوئی لیسن ہوگا پیچھے, لیکن زیادہ سے زیادہ اس کو آپ سبسکرائب کریں تاکہ آپ ہمارے کام کو سپورٹ کر سکیں. تو پلیز ہمیں سبسکرائب کریں, 3000 روپیز بھیجیں, واٹس ایپ کریں اور ایون فیملی کا حصہ بنیں. تھینک یو. اب آتے ہیں جس چیز کا آپ سب کو انتظار تھا شدت سے, سب سے جو ہاٹ کنٹیسٹڈ مسئلہ ہے پاکستان کے اندر, ہماری جہاں پہ ایک ڈوبتی ہوئی معیشت ہے, ہماری معاشرت بگاڑ کا اتنا شدید شکار ہو چکی ہوئی ہے, اور ہمارا پولیٹیکل کلائمیٹ کیوس کے اندر ہے کہ مریم نواز صاحبہ نے ہاتھ کیوں ملایا MBZ سے. اب اس کے اندر ایک بہت بڑا کانٹیکسٹ ہے, کلچرل کانٹیکسٹ کے اعتبار سے دیکھا جائے, مذہبی کانٹیکسٹ سے دیکھا جائے تو یقیناً ہمارے یہاں بہت یہ معیوب حرکت ہے کہ خواتین اور مرد جو ہیں وہ ہاتھ ملائیں. یہ ہمارے یہاں نہیں ایکسیپٹیبل ہوتا. آپ اپنے گھروں کے اندر دیکھ لیں, گھر کے ماحول میں دیکھ لیں, کزنز جو ہوتے ہیں, رشتہ دار وغیرہ, ان کے اندر بھی مرد اور عورتیں جو ہوتی ہیں وہ ہاتھ نہیں ملاتے. وہ مطلب فزیکل پراکسیمٹی جو ہے وہ ایک سرٹن لمٹ تک مینٹین کرتے ہیں. ان تقاضوں سے دیکھا جائے تو لوگوں کی تنقید جو ہے وہ بالکل جائز ہے, اور اس کی شرعی حیثیت کے اوپر علماء بہتر بتائیں گے. بٹ جہاں تک تعلق ہے ڈپلومیٹک ریلیشنز کا, تو یہ کمپلیٹلی ود ان دا نارم ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی اب نارمل حرکت ہے, یہ بالکل بھی کوئی ایلین بات نہیں ہے, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. ہمارے فیمیل ڈپلومیٹس, پولیٹیشنز, بیوروکریٹس, ریپرزینٹیوز اپنے میل کاؤنٹر پارٹ سے اینڈ وائس ورسا ہمارے میل کاؤنٹر پارٹس اپنے فیمیل کاؤنٹر پارٹ سے ہاتھ ملاتے ہیں. جنرلی ہماری کلچرل ٹریننگ جو ہے وہ ایک برٹش کالونیل دور کے اندر ہوئی ہے, اور عورت و مرد کے درمیان ایک فرم اور فارمل ہینڈ شیک کو سیکشول یا ان اپروپریٹ کے طور پہ ویو نہیں کیا جاتا کلچرلی ہمارے پروفیشنل سیٹ اپ میں. ظاہری بات ہے ہماری جو پروفیشنل ٹریننگ ہے, ایجوکیشن ہے ہائر لیول, اور ہماری جو گورنمنٹ سیوک ٹریننگ ہے وہ ساری ایک برٹش اس کے انفراسٹرکچر کی دی ہوئی ہے, چاہے وہ ہماری سول سروسز اکیڈمی ہو, چاہے ہماری ملٹری ہو, چاہے ہماری ایون جو پولیٹیکل کلاس ہو, وہ بھی اعلیٰ ایلیٹ اسکول میں پڑھنے والے, OA لیول, انگلش میڈیم, ایون میٹریکولیشن کا نظام جو ہے. تو یہ کوئی بہت انہونی نہیں ہے. یہ میسز کے اندر البتہ یقیناً یہ بہت اب نارمل چیز ہے. بٹ ہماری جو 1 کروڑ 2 کروڑ ہماری جو ایک ایلیٹ ہے پاکستان کے اندر, جو ٹاپ براس ہے, جو پولیٹیکل کلاس میں بھی ہے, بزنس وغیرہ میں بھی ہے, ان کے یہاں یہ کوئی اب نارمل چیز نہیں ہے. اس کو کوئی انپروپریٹ چیز کے طور پہ نہیں دیکھا جاتا. البتہ اس کو اگر کمپیئر کریں, پاکستان ایک اسٹیبلشڈ ملک ہے, مریم صاحبہ ایک کنزرویٹو امیج رکھتی ہیں, اپنی پبلک امیج, اپنی PR جو ہے وہ ایز اے کنزرویٹو پاکستانی پنجابی وومن اپنے آپ کو پریزنٹ کرتی ہیں, اور نون لیگ کی بھی ایک کنزرویٹو امیج ہے, اور ایک بہت بڑی کنزرویٹو فین فالوئنگ ہے. اس میں سے کافی ایک حصہ ٹوٹ کے TLP اور PTI کے اندر گیا, لیکن ایک بیس فالوئنگ تو ہے ایک کنزرویٹو پنجابی آپ کہہ لیں ریلیجیسلی موٹیویٹڈ کلچر کے اندر. تو اس اعتبار سے تو باقی میں یہ بات بہت عجیب و غریب تھی کہ ان کو ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہیے. اگر آپ ساتھ یہاں اس میں کمپیریزن کرنا چاہیں کہ یار ہم دیکھیں, ہم محکوم لوگ ہیں, ہم مجبور ہیں, یہ بڑے لوگ ہیں, ہمیں فنڈز اور فنانس دیتے ہیں, MBZ شکار کھیلنے آیا ہے تو ہم نے ان کا احترام کرنا ہے, وہ ہمارے بڑے ہیں, وہ بہت امیر ملک ہیں, بلا 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 بلا. تو ابھی جو سیریا ایک نیا ملک بنا ہے, اگر پرنسپلس کی بات کرنی ہے, جو کلچرل اور ریلیجس موٹیویٹنگ فیکٹرز ہوتے ہیں قوم کے, تو احمد الشرا جن کو جولانی بھی کہا جاتا ہے, جو نئے ڈیفیکٹو لیڈر ہیں سیریا کے, انہوں نے فرینچ اور جرمن جو کاؤنٹر پارٹس آئے ہیں اپنے, ان سے ملاقات کرنا, ان سے ہینڈ شیک نہیں کیا, خواتین سے ہینڈ شیک نہیں کیا. بلکہ ایک بڑا مشہور واقعہ بھی ہوا جہاں پہ ان کو ایک مشہور ٹک ٹاکر ولاگر خاتون ملنے آئیں, تو انہوں نے ان کو کہا کہ یار جو ہوڈی پہنی ہوئی نا آپ, اس کا جو ہوڈ ہے اپنے سر پہ کر لیں, آپ کا سر ننگا ہے. تو کلچرل ویلیوز, ریلیجس ویلیوز اگر کوئی انفورس کرنا چاہے, اگر وہ ان کی پولیٹیکل آپ کہہ لیں میسیجنگ کا حصہ ہو, تو پھر وہ ان کو ایگزیبٹ کرتے ہیں. لیکن اگر آپ جنرلی ٹرینڈ دیکھیں نون لیگ کا, تو انہوں نے LGBTQ اور جو نئے جینڈر اینڈ سیکس سے نزدیک پیراڈائمز ہیں, وہ زیادہ ایک لبرل آؤٹ ٹیک لینا چاہ رہے ہیں, خاص طور پہ میاں صاحب کے ووٹ کو عزت دو والے بیانیے کے ختم ہونے پہ. جہاں میاں صاحب اور وہ جو پرانی کنزرویٹو دیسی قسم کی ہماری ویلیوز تھیں, انہوں نے ایک بیک سیٹ لیا, اور اب فرنٹ سیٹ میں آپ کو نظر آتا ہے جو نئی پود ہے نون لیگ کی, وہ ایک ٹکٹ میں 2 مزے کرنا چاہتے ہیں. وہ مذہبی اور کنزرویٹو رسپیکٹ بھی چاہتے ہیں پاکستان کی, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم وہ ایتھنک بیسڈ پنجابی نیشنلزم, تھوڑے زیادہ لبرل کلچرل ویلیوز, LGBT پازیٹیو, جینڈر پازیٹیو ٹائپ سینٹیمنٹس کو بھی مارکیٹ میں پھینکنا چاہتے ہیں, بیکاز وہ ایک گلوبل ایلیٹ کو اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ ہاں یار ہم جو ہیں وہ بہت مطلب جیسے ہم بڑے, وی آر ود دا پروگرام, وی آر ہپ ود دا پروگرام. حالانکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے اگر دیکھا جائے تو نون لیگ کی جو پاور بیس ہے وہ ہمارے جیسے پینڈو لوگ ہوتے ہیں پنجاب کے, وہ نہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں, نہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں, نہ رسپیکٹ کرتے ہیں.
اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ پنجاب پولیس کی امریکن ہوم آفس جو ہے وہ انکلوسیوٹی ٹریننگ کر رہا ہے, جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ کر رہا ہے. ابھی ایک ماڈل ٹاؤن میں بڑا مشہور تھانہ ہے, وہاں پہ انہوں نے 2 کیفیز کھول دیے کہ عوام جو ہے وہ تھانے میں آئے تو کمفرٹیبل فیل کرے, اور کیفے میں وہ لاٹے بھی پی لے اور پیزا بھی کھا لے, اور پھر اس کے بعد مطلب وہ شام کو جب بند کرتے ہیں تب وہ پیٹتے ہیں لوگوں کو پیچھے. یعنی وہ چاؤں چاؤں کی جو آوازیں آتی ہیں آدمیوں کی, تو کیا وہ ساؤنڈ پروفنگ کر لی ہوگی انہوں نے اندر. تو بہرحال وہ ایک ہائبریڈائز, جس طرح ان کی سینٹرل گورنمنٹ ہے اسی طرح پنجاب کی ایک ہاچ پاچ کلچرل ریلیجیس مکس ہے. وہ اپنی آئیڈینٹی سے بالکل سیکیور نہیں ہیں. کبھی وہ شہباز شریف صاحب رنجیت سنگھ کا پتلا لگوا دیتے ہیں, کبھی TLP والے اس کو توڑ دیتے ہیں. تو وہی جو کلچرل کنفیوژنس پاکستان کے آپ کو نظر آتی ہیں, تو وہ آپ کو پولیٹیکل اسکیل پہ ہی نظر آئیں گی. آخرکار مریم نواز ہمارے ہی معاشرے کی پیداوار ہیں, جہاں آپ وہ بلکہ ایک بڑی مشہور اگزامپل ہوتی ہے کہ لیڈیز شام کو تسبیح کر رہی ہوتی ہیں اور سامنے وہ بالی ووڈ کی فلم لگی ہوتی ہے. تو حالانکہ میں اس ایگزامپل کو بہت رسپیکٹ نہیں کرتا, لیکن اٹ از اے گڈ السٹریٹیو ایگزامپل ہماری جو کنفیوژنز ہیں اینڈ کانٹرڈکشنز ہیں سوسائٹی, ان کو ڈپکٹ کرنے میں. ان کنفیوژنز اور کانٹرڈکشنز کو میرے خیال میں اتنا سیریسلی نہیں لینا چاہیے, بیکاز ایک انسان ایک کانٹرڈکٹری بینگ ہوتا ہے, اور اس کے اندر بیک وقت 2 بالکل اپوزنگ آئیڈیاز ایگزسٹ کر سکتے ہیں. یہ کوئی مطلب یہ بلکہ ہیومن بات ہے. البتہ زیادہ ایک پروفیشنل ایٹیٹیوڈ ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے چیف منسٹر آف دی موسٹ پاپولس پروونس آف پاکستان, اور ایشیا میں سب سے بڑی پروونسز میں سے ایک پروونس ہے, اور جو ایک ہائیلی کنزرویٹو آؤٹ لک رکھتی ہے. پہلے ہی ہمارے ہاں ایک نیگیٹو ویو ہوتا ہے خواتین کا پبلک آفس کے اندر, پبلک کسی بھی اسٹیٹس کے اوپر. تو اس کے اوپر جو کلچرل جیبز PTI والے لے رہے ہیں, تو میرے خیال میں وہ رہ نہیں دیں. جو PTI والے بھائی بہن ناراض ہو رہے ہیں کہ اس نے کیسے ہاتھ ملا دیا یوں اور وہ, میرے خیال میں عمران صاحب کا ذاتی کردار دیکھیں, PTI کی مینجمنٹ کے اندر جو قصے کہانیاں چلتے ہیں, جو ان کے ذاتی کردار ہیں, تو یہ سب جیسے نا مطلب ریڈیکولس ہے. البتہ اگر آپ ایک پروفیشنل کمپلینٹ کریں, پولیٹیکل ڈپلومیٹک کمپلینٹ کریں, وہ بالکل جائز ہے کہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کا ایٹیٹیوڈ اس کی چیف منسٹر کو ریفلیکٹ کرنا چاہیے. تو میرے یہ رائے ہے ان کو ہینڈ شیک نہیں کرنا چاہیے تھا. لیکن جو تنقید ان کے اوپر کی جاتی ہے کہ ذاتی جو ایک وہ کہ بحیثیت عورت کے یہ بڑی مطلب وہ ایسے تو ویسے کیوں, مطلب ایک میں نے تنقید سنی کہ چیف منسٹر صاحبہ اپنی کورٹ ڈیٹس مس کرتی تھیں جب ان کے خلاف کیسز بنے ہوئے تھے, پولیٹیکلی چارج پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کیسز بنے ہوئے تھے کہ وہ وہاں نامحرم مرد بہت زیادہ ہوتے ہیں. تو اس بنیاد پہ ان پہ یہ الزام لگانا یہ ناجائز ہے. یہ ایک انفیئر کرٹیسزم ہے کہ یار دیکھو نا پھر ہاتھ کیوں ملا لیا ان سے اور بلا بلا بلا. لیکن اس بات پہ تنقید کرنا کہ یو آر ریپرزینٹنگ 25 کروڑ عوام جو کہ بہت کنزرویٹو ہے اور جو اس سب کو نہیں مانتی, وہ بالکل ٹھیک ہے. یعنی آپ ایز اے پولیٹیشین اپنا اظہار نہیں کر سکتے, اپنے جذبات کا صرف اظہار نہیں کر سکتے. آپ ایک ریپرزینٹیو ہیں نہ صرف اسلام کے, مسلمانوں کے, بٹ پوری پنجابی قوم کے. تو ان کے ہاں اگر یہ چیز معیوب ہے تو پھر آپ کے ہاں بھی معیوب ہے. آپ چاہے جتنے پروگریسو ہو جائیں, چاہے جتنی مرضی آپ کی جینڈر سینسٹیوٹی ٹریننگ ہو گئی ہو. جاتے جاتے میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ شہباز گل اکثر سرحد نے کیا کہا تھا, بکواس کرتا ہے, پھینکتا ہے. کوئی بڑی فنی بات کی تھی. ہاں وہ پھینکتا ہے, بیوقوف آدمی ہے, بےہودہ شخصیت کا مالک ہے. اللہ اس جیسے آدمی کے شر سے پوری قوم کو محفوظ فرمائے. اور وہ انگلینڈ میں یا امریکہ میں نا, وہ امریکہ میں بیٹھ کے بونگیاں مارتے ہیں. انہوں نے ایک بونگی اور شرول ماری ہے کہ یہ ہینڈ ہگ تھا, یعنی کہ ایک انٹیمیٹ وارم ہے جو ایک ہینڈ شیک ہوتا ہے ایسے, یعنی ایک تھپکی دینا, تلاشا دینا, یہ ہگ ہے. یعنی یہ بہت ہی جو گھٹیا اور بیس قسم کی جو جنسیت سے متعلق انسانوں کے خیالات ہوتے ہیں نا, اس کو اپیل کرنے کے لیے نا کہ ان جھپا پا لیا انہیں ہوتے, یہ گھٹیا انسان ہے بیسکلی. ان کو کوئی تمیز نہیں ہے. ایک طرف کمپلینٹ کرتے ہیں جو کہ بالکل جائز اور نوبل کمپلینٹ ہے, چادر اور چار دیواری کی اور وہ سب, اور پھر اس کو ایسے اپنے گھٹیا مظاہرے سے ایکسپلین نہیں. یہ کانٹرڈکشن ہے, یہ منافقت کی حد تک کانٹرڈکشن ہے. آپ یہ دونوں نظریات ایک وقت پہ نہیں رہ سکتے. میں احترام کرتا ہوں چادر اور چار دیواری کا, مجھے بہت دکھ ہے PTI والے معاملات کا, لیکن اس طرح پھر آپ ایک عورت پہ حملہ بھی نہیں کرتے, بیکاز ان پہ بحیثیت چیف منسٹر اگر حملہ کیا جائے بالکل جائز ہے کہ آپ ریپرزینٹ کرتی ہیں عوام کو, لیکن آپ زیادہ تر حملے دیکھیں گے وہ بحیثیت عورت ان کے کردار کے اوپر حملہ کر رہا ہے. یہ بالکل جائز نہیں ہے. اب نیچے کامنٹس میں مجھے سب پٹواری کہیں گے اور گالیاں دیں گے. یقیناً آپ لوگ جو تھوڑا زیادہ دیر سے چینل دیکھتے ہیں آپ جانتے ہیں کہ میں پٹواری نہیں ہوں, صرف سلمان پٹواری ہے. شکریہ.